کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تعالی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ علماء کرام بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ان کی آمد بھی آپ کے لیے باعث شرف ہے، اور آپ کا آنا بھی باعث شرف ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرما لے، آمین۔ اور یہ قرآن جو ہوتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو اس کو پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور جو دیکھ کے پڑھے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور آپ بھی پیچھے نہیں، جو سنتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ تو یہ ہر چیز ہی باعث برکت ہے، لیکن سیرت محمد تو اس طرح نہیں سنی جاتی۔ سیرت محمد کو سننے کے لیے خدا کی قسم ہے جبریل امین کی زبان چاہیے اور صدیق اکبر کا دل چاہیے۔ ایسے یہ بھی ایک خوش بختی کی بات ہے کہ اس دور میں اتنے بھی لوگ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محجبین ہے، جو نازنین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات میں بہترین ہے، جو والضحیٰ ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ بلند آواز سے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وابیاں دی کدی خشکی ختم ہو جائے تو ایڈا اچھا مسلک ہے کہ روئے زمین تے کوئی اور فرقہ نہ رہے، خشکی کدی ختم ہو جائے ہے نہیں، ایک خشکی نہیں ختم ہوتی۔ خدا کی قسم ہے یہ سٹیج اہل حدیث کا سٹیج، یہاں سے قرآن ملتا ہے، یہاں سے اللہ ملے گا، یہاں سے دادا ملے گا، یہاں سے محمد کریم ملتے ہیں، یہاں سے صحابہ ملتے ہیں، یہاں سے اہل بیت ملتے ہیں۔ خدا کی قسم یہاں سے جنت ملے گی۔ یہ وہ سٹیج ہے، پر خشکی ختم کر دیو، خشکی ختم ہوئے گی تو انقلاب آئے گا۔ پیغمبر انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم آپ کا محمد تو ہر وقت ان کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا۔ پیغمبر انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ نازنین ہے، محجبین ہے، خدا کی قسم۔ اور آج تک نور بشر دا مسئلہ مولوی نہیں حل ہون دیا باقی ہون دیتا ہے۔ نور بشر کا آج تک مسئلہ نہیں حل ہو۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ لمبی چوڑی باتیں ہی نہ سنو، مت سنو، صرف اتنی بات اپنی دماغ کی تختیوں پر بٹھا لو کہ آپ کے محمد کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نوری کیا ہوتا ہے؟ یہ نور اور بشر کا مسئلہ آپ کے پیغمبر کے پاس، آپ کے محمد پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ جاتا تھا، وہ جو صرف بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ کیا نور اور بشر کا مسئلہ ہے؟ خدا کی قسم آپ کی محمد کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب ابلتے ہیں۔ کیا نور اور بشر ہے؟ تو آؤ مسلک اہل حدیث سنو کہ وہ محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جائیں تو آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، بیٹھ جائیں تو یہ زمین کو سکون ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد
جہاں تک میری خدائی ہوگی محمد وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ اور میں احکم الحاکمین ہوں گا۔ محمد تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، محمد تو ساری کائنات کا پیغمبر ہے۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسا اس کو رنگین بنا دیا، ایک کستوری دی اور ڈبیے کہ انہوں جدوں بھی تسی کھولو گے، خدا دی قسم ہے آپ نوجوانوں سنو، خاص طور پر آپ کے دل و دماغ مست ہو جائے گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے، سجود میرے لیے۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، سنو آج ریاض الرحمان یزدانی سے سیرت النبی، ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو ویسے گستاخ ہے، یہ تو ہم نے فیصلہ کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ قیام میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے، یہ بندے میرے ہیں، یہ امتی تیرے ہوں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ، اور خدا دی قسم اسی نہیں پہچانے آئے محمد کریم نے۔ وہ دیکھو جانور بھی پہچانتے ہیں آپ کے پاک محمد کو، جانور بھی۔ جنگ خیبر ہے، مال غنیمت آیا، ایک گدھا یافور آیا ہے، گدھا، وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حاذا سید الاولین والآخرین، کھوتا، وہ گدھے نو نہیں پتا جے کہ محمد کیا ہے، ساروں نہیں پتا کیا ہوتا۔ یافور کہہ رہا ہے کہ محمد جس طرح تو آخری نبی ہے اس طرح میں اپنی نسل میں آخری گدھا ہوں۔ میرے جو آبا و اجداد تھے ان پر تمام پیغمبروں نے سواری کی ہے، اور مجھے بھی اپنی غلامی کے لیے منتخب فرما لو۔ یافور گدھا، گدھا یافور ہے، آپ نے اس کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ اور پھر جب کسی کو بلانا نہ، کوئی صحابی نہ ہوتا تو ابو بکر کو، عمر کو بلانا ہے تو فرماتے کہ جاؤ یافور اس کو بلا کے لاؤ، اور دڑا لے جا کے دروازے تے ٹکر مارا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب رحمت عالم حضرت علامہ آپ کی وفات کا ذکر کر رہے تھے تو جب وہ تو انسانوں کی بات کر رہے تھے، لیکن جب پاک پیغمبر محمد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین، سید الثقلین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا گئے، چیخے مار کے رو رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں یافور۔ اور جب محمد نظر پاک محمد نظر نہ آئے تو ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی کہ جب محمد ہی نظر نہیں آ رہا تو پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ یافور ہے، گدھے کو نہیں پتا کہ محمد آخری نبی ہے۔
گدھے کو پتا ہے. وہ دیکھو شیما اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اپنی ماں حلیمہ کو کہ ویر محمد میرے ساتھ جا رہا ہے جنگل پہ بکریوں کے ساتھ. وہ کہتی ہے یہ تو بڑا نازک بدن، بڑا نازک ہے، اینو لے کے نہ جا، بڑی توپ پہ. تے شیما اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جب ویر محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکریاں گھاس نہیں کھاتی، میرے ویر محمد کی طرف دیکھتی رہتی ہے، میرے ویر محمد کی طرف دیکھتی رہتی. بکریاں نو بھی پتا جے، بکریوں کو بھی پتا ہے کہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم درندے بھی پہچانتے ہیں وہ تو محمد کیا ہے، محمد تیرے کیا کہنے. سنو ذرا، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے. کبھی محفل ابتدا کو سجایا، محفل ابتدا. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے. وہ ہے پیغمبر اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج اس انقلاب آفرین اس کانفرنس میں کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے ہو، للہ المشرق والمغرب، وہ اللہ، وہ داتا، اس کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو پھر مولویوں سے مت پوچھو، پیروں سے مت پوچھو، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. خدا کی قسم کسی سے. یہ ذرا گڑا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا جا پانی پا گیا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی علامے سے، کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے، پانی ویسے بھی ایسی اگے پانی میں دینے، لیکن اس کو ذرا دودھ کا گلاس سمجھ لیں. اس کو مثال کے طور پر کہ اس کو اپنے اللہ کو جاننے کے لیے، اپنے داتا کو جاننے کے لیے، اپنے مشکل کشا کو جاننے کے لیے، اپنے حاجت روا کو جاننے کے لیے، ساری کائنات کے خالق و مالک کو جاننے کے لیے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی علامے نے پوچھنے کی ضرورت نہیں. دودھ دا ایک گلاس مبلغ ہے. اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے بھیجا ہے، یہ دودھ گلاس میں کس نے بھیجا، کہاں سے آیا ہے. اس لیے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ یا کوئی بھی اس کی گوبر بدبودار ہے اور اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے، لیکن اس گلاس میں آنے والے دودھ میں
وہ جانور کی سرخی، خون کی سرخی کو بھی شامل ہونے نہیں دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل ہونے نہیں دیتا، اور اس میں پیشاب بھی شامل نہیں ہوتا، کوئی چیز شامل ہونے نہیں دے رہا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، پروفیسر عبید الرحمان محسن صاحب، جناب شیر پاکستان، شیر بلکہ انٹرنیشنل، بڑی بات۔ تو اپنے اللہ کو جاننے کے لیے اپنے اللہ کو جاننے کے لیے، اپنے داتا کو پہچاننے کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم۔ مولانا عبید الرحمان محسن صاحب، ماشاءاللہ، مولانا یوسف سارا جوالوی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب زندہ باد، احمد عبید الرحمان محسن صاحب زندہ باد، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب ذرا سنیں جی، تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے، میں چاہ رہا ہوں، میں تھوڑی جی بس جی، میں جی ذرا تھوڑی جی بول، ساری رات نعرہ تکبیر، عظمت رحمان، شان نبی سلطان، عظمت صحابہ اکرام، عظمت اہل بیت، شان شہداء، شان اولیاء، عظمت والدین، حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب یزدانی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کو جاننے کے لیے نہ اپنے انہوں پہچانن واسطے مولویاں کو جان دی ضرورت نہیں، پوچھن دی بھی ضرورت نہیں، دودھ دا ایک گلاس مبلغ ہے، اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ کنے بھیجیا کتھوں آیا ہے، اس واسطے کہ تیرے جانور کی رنگت سے اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں اس کی سیاہی کو شامل ہونے نہیں دیتا، گوبر کی بدبو کو شامل ہونے نہیں دیندہ، گوبر کی بدبو کو پیشاب دی کوئی پیشاب دی بو کو شامل ہونے نہیں دیتا گلاس کے اس دودھ میں، کون ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ
فِلَنَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا 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 خَالِصًا لَبَنًا لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ خالص دودھ، خالص دودھ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے اتنے خوبصورت بال دیے، خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت داندھ دیے، خوبصورت ہاتھ دیے پاؤں چلنے کے لیے، اور زبان دی کیسی، وہ رک دی نہیں۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے ایک زبان کہ جیب دے وچ 1,10 کروڑ ایک عرب دا چیک لے کے فرانس امریکہ چلے جاؤ، یہ زبان نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ آنکھ مل سکتی ہے؟ تو اللہ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری اتنی خوبصورت باڈی بنائی، ایدی مزدوری بھی منو چاہی دی ہے۔ اللہ بھی مزدوری منگ رہا جے تواڈے کو۔ تسی بالٹی لے کے دودھ تے چولیا، انہیں خالص دودھ تواڈی مزدوری دیتی، وہ ایڈی خوبصورت باڈی تواڈی بنائی انہیں، وہ فرما رہے نے کہ منو میں مزدوری چاہی دیئے، مزدوری کیے، منو خالص سجدہ تو کر دے، خالص سجدہ، خالص سجدہ۔ یہ پیغام محمد ہے آج کا، خدا کی قسم ہے۔ اگر وہ فرما رہے ہیں اس میں دودھ کے گلاس میں پیشاب کی بو آ رہی ہے تو پھینک دے، چھٹ دے۔ اگر خون کی سرخی ہے اس میں تو گلاس کو توڑ دے، دودھ پھینک دے۔ اگر اس میں گوبر کی بدبو ہے تو پھینک دے۔ کیوں حضرت عالم؟ کیا بات، پھینک دے، مت پی۔ جب میں نے خالص دودھ دیا ہے تو حلالی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے تو خالص دودھ دیتا ہوں، تو خالص سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک کتاب و سنت، ترجمان مسلک اہل حدیث، برادر اصغر علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید، علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، شہدائے اہل حدیث، مر گئے ہو نعرہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر پہلی تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ کیوں جی ہونا چاہیے تھے؟ پھر پیر عبدالقادر جیلانی کے نام دعا کرو اللہ ہمیں پیر عبدالقادر جیلانی کا رضاکار بنا دے۔ ایڈا وڈا وابی تے پوری کائنات میں چیکو چیکو، اتنا بڑا وہابی اہل حدیث پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو اس نے توحید کا درس دیتا ہے وہ اسی بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، 2-3 باتیں ہیں، میں جلدی آپ کو فارغ کر رہا ہوں، کوئی بات بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو پہلی تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں تاریخ کو بھی اسی کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے۔ 12ویں کو پوری زندگی اسی کے نام پہ تقسیم ہونی چاہیے۔
کیوں جی؟ خود اس کے نام تے حلال ہونے دا تقاضا ہے، حلالی حلالی حلالی۔ اب سنو جملہ، جو حلال ہو حلالی مسلمان ہوگا وہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرے گا۔ حلال۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، خدا دی قسمیں اگر او دے اسی غلام بن جائیے نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہن کی کریے؟ اینا چ بھی ایسی ایسی مصیبتاں پیدا ہو گئی ہیں جے غلام دا لفظ استعمال کر او دے تے بیعت شروع کر دینا گے۔ یہ پتہ نہیں مسلک کو کہاں لے کے جائے گا ہمارا مولوی، اور پھر آگے جو انہوں نے اپنے مقتدی بنا دیا، عجیب عجیب باتیں وہ کرتے ہیں۔ وہ یار کسے پاسے تے کھلو جاؤ، محمد کے غلام بنو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس دنیا میں انقلاب آئے گا۔ خدا کی قسم ہے، سنو، یہ اب تو کہتے ہیں نا ہمارے حکمران کے جی وہ دیکھو مودی صاحب تے ساڑی گالی نہیں کو سندا، ساڑا تے فون نہیں سندا۔ جنگل کے درندے بھی محمد کے غلاموں کی بات سنتے تھے۔ محمد کے غلام، میں اکثر وہ سناتا ہوں، لیکن جب میں نے اس کو مزید پڑھا، کمال مجھے چیز ملی ہے مولانا، شیر پاکستان کمال کی چیز کہ وہ ایک تنہا تھا بشر، تنہا اکیلا، اور ایک شیر داڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ شیر، ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہمارا تو ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن وہ اکیلا ہے، شیر داڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے، خطاب کرتا ہے، سچا بشر ہے، محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز درود پڑھن جو کہ کوئی نہیں، بلند آواز سے پڑھ دیا۔ خدا کی قسم محمد سے آپ کے لیے پتا، آپ تو 2-4 گھنٹے، چلو 5 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن گرمی میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ پھر اونٹ پر بیٹھ کے دکھاؤ 5 گھنٹے مسلسل۔ آپ کے لیے آپ کے محمد نے طائف میں دعا کی تھی 5 گھنٹے، 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر، کار چ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر کہ اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے، یہ دعا 5 گھنٹے۔ تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سچا بشر تھا، ساڑھے انگوزہ نہیں سی، سچا بشر تھا، علامہ یزدانی کی طرح تھا، علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح تھا، سچا بشر۔ وہ شیر کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شیر، میں قبر پرست نہیں خدا پرست ہوں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، علماء اہل حدیث حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ تو اس نے خطاب کیا شیر کو کہ میں کوئی قبر پرست نہیں، میں کوئی آستانہ پرست نہیں، میں خدا پرستاں، میں ہر جائی نہیں یک جائی ہاں، میں ضمیر فروش نہیں سر فروش ہاں۔ او جنگل دے شیر، او جنگل دے شیر، او جنگل دے شیر، تو جنگل دا شیر ہے، میں محمد دا شیر ہوں۔ تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور خدا کی قسم وہ مدینے کے قریب اتار کے چلا گیا، اور میں نے جب یہ پڑھا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینے میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا
تو آگے بیان ہی کرنے لگا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے جبریل پہلے ہی بتا کے چلا گیا ہے، پہلے ہی بتا کے چلا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، جبریل نے آگے بتایا ہے کہ شیر کہہ رہا تھا کہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو ہم محمد کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اگر تو محمد کا غلام ہے، اگر تو محمد کا غلام ہے، تو شیر کہہ رہا تھا کہ ہم محمد کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو آج تک وہ نور اور بشر کا مسئلہ نہیں حل کیا۔ میں کہتا ہوں آپ کے محمد کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا نا، وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ وہ بن کے تو دیکھو، بنو، اور خدا کی قسم ہے کہ اگر اس ملک میں یہ اہل حدیث بھی نہ ہون تے ساریاں قبراں دا پتہ نہیں کی حال کر دے۔ یہ خدا کی قسم اللہ کا فضل ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی توحید پرست ہوگا، توحید کو بیان کرنے والا، سننے والا، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ چھڑ محبت دنیا والی، چھڑ محبت دنیا والی، اوڑک چھڑنی تے جانا ہے خالی۔ چھڑ محبت دنیا والی، اوڑک چھڑنی تے جانا ہے خالی۔ جے کر لینا ہے رتبہ عالی، کر لے پیار محمد دا۔ جے کر لینا ہے رتبہ عالی، کر لے پیار محمد دا۔ خدا کی قسم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو گے نا تو یہ ساری کائنات تمہارے ساتھ محبت کرے گی۔ اور میں صرف ایک بات کہہ کے چلا جاتا ہوں کہ یہ شرک جو ہے، شرک گناہ نہیں، شرک گناہ نہیں ہے۔ شرک یہ گناہ نہیں۔ نماز میں کوتاہی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے، حج نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن شرک گناہ نہیں۔ شرک کیا ہے مولانا؟ غداری ہے۔ غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ غدار کو تو کوئی معاف نہیں نہ کرتا۔ آپ محلے میں کسی اپنے غدار کو معاف کرتے تو خدا سے کس طرح توقع رکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کرے گا؟ جو قبروں پہ جاتے ہیں، جو نظر نیازیں چڑھاتے ہیں، جو یہ غدار ہیں محمد کے بھی اللہ کے بھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔